Reaction TV audio. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساری ہیرا فیملیز کو منصور چاچا کا سلام. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. امید کرتا ہوں اللہ کی ذات سے کہ آپ سب لوگ بخیریت سے ہوگے. اللہ تعالیٰ آپ کی کمائی میں برکت دے, آپ لوگوں کی دن دگنی رات چوگنی کرے. اللہ تعالیٰ آپ کے خاندان سے دین کے داعی شودائی پیدا کرے. الحمدللہ آپ سب کے دعاؤں کے بدولت اللہ کے راستے میں تھا, وہاں سے واپسی ہو گئی ہے. کل واپس آیا مگر ایک بات بڑی اچھی سنا اللہ کے راستے میں. ایک حدیث, اللہ تعالیٰ کمی پیشی کو معاف کرے, حدیث کا مفہوم ہے کہ لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ پڑھا کرو. لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ پڑھا کرو کہ یہ تمہارے تھوڑی سی بھول ہو رہی ہے یہاں پہ. تو صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ اخلاص کے معنی کیا ہے؟ اخلاص کے معنی یہ ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے والے کو حرام کاموں سے روکتا ہے, حرام کاموں سے روکتا ہے. اخلاص, کلمے کو اخلاص کے ساتھ پڑھنا, تو جس نے کلمے کو اخلاص کے ساتھ پڑھا ہے تو یہ کلمہ جو ہے اس کو حرام کاموں سے روکتا ہے. کتنی بھاری بات ہے ہم مسلمانوں کے لیے, یہ کتنی بھاری بات ہے ہم مسلمانوں کے لیے, سوچنے سمجھنے کی بات ہے ہم مسلمانوں کے لیے. تو یہ کلمہ اویسی نے پڑھا ہے, اکبر نے پڑھا ہے, شہباز نے پڑھا ہے, یونس نے پڑھا ہے, اور اگر پڑھا ہے تو یہ پیغام میرا ان تک پہنچا دو کہ اگر تم نے یہ کلمہ پڑھے ہو تو یہ کلمہ تم کو حرام کاموں سے روک رہا ہے. اس پہ کبھی دھیان و غور و فکر کیے تھے؟ ہاں, جو یہ قبرستان کی زمین کھانا, مسجد کی زمین کھانا, آج 25 لاکھ مسلمانوں کو جو ہے تڑپانا, ہاں, ایک طرف سے اپنی مکاری عیاری کے ذریعے سے مسلمانوں کے ہمدرد بننا, ایک طرف سے ان کو زرخوب کرنا, کہ یہ کلمہ اس چیز کے لیے روک رہا ہے. دیکھو ہم سب گنہگار ہیں, ہم سب گنہگار ہیں. ہماری گناہوں کی حد کیا ہے یہ تو اللہ جانتا ہے, اور اللہ معاف کرنے والا ہے, بے شک وہ معاف کرنے والا ہے. مگر میں ان ٹھیکیداروں سے پوچھ رہا ہوں, یہ سوال جو میرا ہے ان ٹھیکیداروں سے ہے جو اپنے آپ کو مسلمانوں کا رہبر, مسلمانوں کا کیا بزل بروور, ہاں, یہ ساری جو چیزیں جو بتا رہے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں. تو یہاں پہ حقیقت پوری صاف ہو جاتی ہے کہ یہ کلمہ ان کاموں سے روک رہا ہے کیا. اور یہ خاص کر کے میرا سوال ان کمپلینٹ کرنے والوں سے ہے, ان کمپلینٹ کرنے والوں سے ہے جو بامبے سے لے کے حیدرآباد تک جتنے بھی کمپلینٹ کیے ان سے ہے کہ یہ کلمہ تمہارے رہبروں کو برائی سے روک رہا ہے. کیا تم کو اس بات سے روک رہا ہے کہ تم جو 99.9 لوگ ہیں ان کو تکلیف میں ڈالو؟ کیا یہ کلمہ اس چیز سے روک رہا ہے؟ اگر نہیں روک رہا ہے تو ہم نے وہ کلمہ اخلاص کے ساتھ نہیں پڑھا ہے, پورے دل اور یقین کے ساتھ ہم نے اس کلمے کو نہیں پڑھا ہے. اس کلمے کو پھر سے ہم کو یقین کے ساتھ پڑھنا ہے, کیونکہ یہ کلمہ واقعی جو کلمہ اس کلمے کو جس نے پڑھا ہے وہ ایک نہ ایک دن اپنے اعمال کا حساب ہونے کے بعد جو ہے جنت میں ضرور جائے گا, وہ ضرور جائے گا. مگر جس کو اس کلمے نے روکا ہے وہ سیدھا جائے گا. یہاں پہ ہو گئی اپنی مذہب کے حساب سے, اپنے دینی معلومات کے حساب سے یہ بات. الحمدللہ مطیع الرحمن, راجیش مشرا اور سلیم ہے, عنایت ہے, اقصا ہے, رگیز آپا ہے, یہ جتنے بھی لوگ ہیں ڈے ون سے جو لوگ لگے ہوئے ہیں,
ان کا بھی میں تہ دل سے شکر گزار ہوں، تہ دل سے شکر گزار ہوں، اور اللہ ان سب کو بہترین جزائے خیر دے، بہترین جزائے خیر دے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے کمائی میں برکت دے، ان کے اولادوں کو اپنے دین کے خاطر ان کے اولادوں کو قبول کرے، اور ساتھ ہی ساتھ راجیش مشرا کے لیے بھی یہ ہم مسلمانوں کے اوپر ایک احسان ہے، ہمارے اوپر ایک بہت بڑا کرم ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ نے ہم کو راجیش مشرا جیسا ساتھی دیا۔ آج انہوں نے بھی بنا کسی لالچ، بنا کسی اس میں جو ہے آج ہمارے ساتھ میں جو ہے ڈٹے رہے، کھڑے رہے۔ لوگوں نے کیا سے کیا کہا، کیا سے کیا سنایا، مگر اپنی جگہ پہ ڈٹے رہے، اور آخر کار دیکھو جو کہا جاتا ہے وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، عزت کا دینے والا اللہ، عزت کا لینے والا اللہ۔ اور الحمدللہ آپ سب نے دیکھا ہے کہ یہ ہیرا گروپ کے اندر جتنے بھی ہم فائٹر رہے ہیں، ہر کسی کے نام سے کسی نے جو کچھ سمجھ میں آیا برا بھلا کہا، مگر حق حلال کے لیے یہ لڑائی چلی ہے اور چلتی آئی ہے۔ سعود پاؤنے بھی اس لڑائی میں بیچارہ شامل ہوا، بھلے دیر سے ہوا مگر ہوا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرا کہنا ایک طرف سے انا جیسا لگ رہا ہے کہ لوگوں نے مجھے بھی کتنا ذلیل کیا، کیا کیا، مگر حق حلال کی اس میں رہنے میں ایمانداری، دیانتداری کے ساتھ حق حلال رہنے سے اللہ نے وہ چیزیں عطا کی کہ سارے جو دھوکے باز تھے، غدار تھے، جو کچھ بھی تھے، اللہ نے سب کو سامنے لایا، سب کو سامنے لایا۔ اب اس کے اندر 2 نمبر پہ جو تھا شہباز تھا، شہباز کی اس دن کی بات کو میں یاد دلا دوں کہ اس نے بولا تھا میں کل رہوں یا نہ رہوں۔ اس بات کے 2 پہلو تھے، جس کے اندر ایک پہلو تو میں نے بتا دیا تھا کہ بھائی تیرے لوگ تیرے کو مارنا چاہتے ہیں اور تو اپنی جان بچانا چاہتا ہے، کیا کہ تجھے سمجھ میں آ گیا کہ تیرے لوگ تیرے کو مارنا چاہتے ہیں، کیوں تیری وجہ سے جو ہے پوری جو پارٹی جو ہے یہ برباد ہو گئی ہے، پوری پارٹی کا نام خراب ہو گیا ہے، اور وہ پارٹی اب تیری جو ہے خیر منانا، اس کے لیے تو یہ کر رہا ہے۔ اور پھر اس کے 2 دن کے بعد یا غالباً دوسرے دن ہی اس نے بول دیا کہ میں دلی جا رہا ہوں، میں فلانا کر رہا ہوں، میں ایسا کر رہا ہوں، میں ویسا کر رہا ہوں، اور اگلے دن گل، اگلے دن گل۔ اب کہاں گل کہاں نہیں گل یہ اللہ عالم جانتا ہے، مگر بہت سے ذرائع کے مطابق کہ وہ حیدرآباد میں ہی روپوش ہے، مگر وہ شاید حیدرآباد میں روپوش نہیں ہے، کیونکہ حیدرآباد میں روپوش رہے گا تو اس کے ساتھی جو ہے اس کو ڈھونڈ کے نکال کے اپنا کام کر دیں گے۔ اور بقول مطیع الرحمان کے کہ ایک تو گل ہو گیا تھا تو دوسرا بھی گل ہو گیا اور یہ تو ہونا تھا، یہ تو ہونا تھا۔ برائی کی ایک حد ہوتی ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے، اور اس کے بعد میں برائی اپنی جگہ چھوڑ کے بھاگتی ہے، یہ کرتی ہے، اور یہی جو حال ہے ہو رہا ہے، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ چھوٹے چھوٹے اسٹیپ لے رہا ہوں کہ جیسے مطیع الرحمان بھائی بتائے ہیں کیس کے سلسلے میں، تو یہ بات تو صحیح ہے، اس کے اوپر ہم کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ لوگ جو آج جو جلد بازی میں جو اڑ رہے ہیں کہ بھائی یہ بات ہو گئی، یہ فیصلہ کیوں نہیں آیا، تو بھائی ایک طرف جو ہے 10 آدمی پورے نہیں ہیں اور ایک طرف جو ہے 99 پوائنٹ سم تھنگ ہے، تو اتنے لوگوں کا کیس کو ٹیلی کرنے کے لیے ٹائم لگتا ہے نا بھائی، ہاں، کہ یہ لوگوں نے کمپلینٹ کیوں نہیں کیے اور ان لوگوں نے کمپلینٹ کیوں کیے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اور جج کا ایک اپنا معیار ہوتا ہے، ہاں، تو اس کو بھی تو دیکھنا ہے کہ کہیں میرا معیار بگڑے نہیں، اس کے لیے اس نے بھی تو مطلب چاروں طرف سے اپنے ہر چیز کو فالو کرنا ہے اور اس کے بعد فیصلہ دینا ہے، سمجھے۔
کیوں کہ ہر کوئی اپنی عزت کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتا ہے. جیسے ایک فیصلہ تو ہمارے سامنے بابری مسجد کا ہوا، وہ جو ہوا وہ ہوا، اس سے میرے کو بحث نہیں کرنی ہے. مگر کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہوا، کوئی کہہ رہا ہے یہ نہیں ہوا. اس چیز سے ہم کو سبق لینے کے لیے یہ چیز میں بتا رہا ہوں، سبق لینے کے لیے چیز بتا رہا ہوں کہ آج میں محترمہ شری دیوی کو بھی سلوٹ کرتا ہوں، ان کی جسٹس کو بھی میں سلوٹ کرتا ہوں کہ آج جو وہ ٹائم لے رہی ہے اسی لیے لے رہی ہے. سمجھے؟ ٹھیک ہے. اور آگے چلتے ہیں. میں نے جماعت میں رہتے ہوئے، حالانکہ جماعت میں جانے سے پہلے بیڑا اٹھایا تھا کہ میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا، آپ سب کی دعاؤں سے، آپ سب کی مدد سے انشاءاللہ اس بات کی کوشش کروں گا کہ ان کو میں پاگل کر دوں گا. اور اللہ کے فضل و کرم سے جماعت میں رہتے ہوئے میں نے صرف اور صرف ایک ہی بات کی دعا کی تھی، کیونکہ گشت میں نکل کر جو دعا کی جاتی ہے وہ وہ قبول ہو جاتی ہے، اور جماعت میں رہتے ہوئے جو مانگا جاتا ہے وہ قبول ہوتا ہے. یہ اپنے بڑوں سے ہمیشہ سنتے آیا ہوں. تو میں نے صرف اور صرف ایک ہی دعا کی تھی کہ اللہ MIM اس نام کو نست نابود کر دے. کیوں کہ اس کو چلانے والے بندے جو ہے یہ تیرے ہے، تیرے بندوں کے خاطر بدعا تو میں نہیں کر سکتا میرے رب، مگر ان کی اس چیز کے خاطر میں ضرور بدعا کر سکتا ہوں کہ تو اس چیز کو نست نابود کر دے، فنا کر دے، زمین میں ایسا دفن کر دے کہ اس چیز کا، اس نام کو واپس یہ نہ ہوئے. اور الحمدللہ آپ دیکھتے جا رہے ہیں اللہ کی کرامت، اللہ کے فضل و کرم کو آپ لوگ دیکھتے جا رہے ہیں کہ ہر دن ایک چیز ایسی سامنے آ رہی ہے، ہر دن ایک چیز ایسی سامنے آ رہی ہے جس سے MIM کا اب خاتمہ 100% ہوگا، 100% ہوگا. جیسے پرینکا ریڈی کے بارے میں اتنے دن تو 4 مجرمین کی بات تھی، اچانک پتہ چلا کہ پرینکا ریڈی نے کئی بار جو ہے اسدالدین اویسی کے میٹر میں آواز کی تھی، تو جس کی وجہ سے یہ گیم پلانڈ کیا گیا. یہ صرف بلاತ್کار کا معاملہ نہیں تھا، اس میں گیم بھی تھا. سمجھے؟ اور یہ میں تو چاہوں گا کہ یہ میرا میسیج جو ہے نا پوری میڈیا کے اندر چلا جاوے کہ اسدالدین اویسی کی یہ جو حرکتیں ہیں کیسے کیسے اپنے گرگے پالتا ہے اور کیسے کیسے اپنی حرکتیں کرتا ہے. آج اس نے سارے جوانوں کو اپنی ٹیم کے اندر بھر کے رکھا ہے. اس کے جتنے بھی ٹیم کے اندر، جتنے بھی اس کے پارٹی کے اندر ہے، سب جوان ہیں اور سب اٹھے گھٹے ہے، ایک ایک باڈی بلڈر ہے. یہ کیسے کہ اس نے جیم بنا کر ان لوگوں کے لیے جیم فری رکھا ہے کہ اکھا دن جیم میں بیٹھ کے اپنا جیم کرتے رہو، کوئی کام نہیں، کوئی دھندا نہیں، کھانے پینے کے لیے مل جائے گا. تمہارے ماں باپ بھوکے مرے، جتنے بھی اس کے ٹیم میں ہے ان کا یہ ہے کہ تمہارے ماں باپ بھوکے مرے یا رستے میں بیٹھ کے بھیک مانگے، اس سے کوئی مطلب نہیں، بس تمہارا پیٹ بھرو اور اپنی جان بناتے رہو. اور جب اسدالدین کی آواز لگے گی تب تم لوگ جا کے وہاں پہ اپنا زور و شور آزمانا. سمجھے؟ اس طریقے سے جبھی بھی اسدالدین اویسی کے جہاں پہ بھی دنگے فساد ہوتے ہیں تو دیکھو اس کے ساتھ جتنے بھی ہے ینگ بچے ہوتے ہیں، باڈی بلڈر ہوتے ہیں، اور یہ لوگ جا کے جو ہے لوگوں کو ڈرانا دھمکانا یہ سارا چیز کرتے ہیں. سمجھے؟ تو یہ ہے اسدالدین اویسی کا ایک یہ طریقہ کہ اس نے جو ہے اس طریقے سے امت کا جوان طبقہ جو ہے اپنے پاس پال کے رکھا ہے، اور اس کے وجہ سے یہ اتنا یہ کرتا ہے. اور یہ دوسروں کو آتنکوادی بولتا ہے، یہ تو خود آتنک پھیلا رہا ہے. یہ دوسروں کو آتنکوادی کہتا ہے، یہ تو خود آتنک پھیلا رہا ہے اپنے ان چھوکروں کے ذریعے، اپنے بھائی کے ذریعے. جو اس کا بھائی جو ہے سرے عام جو ہے جو منہ میں آیا بکتا ہے، کسی کے مذہب کی مذاق اڑاتا ہے، کسی کے دیوی دیوتاؤں کو کیا کیا کہتا ہے، لانچھن لگاتا ہے. اور خصوصاً مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ تلنگانہ کی گورنمنٹ اس میٹر کو لے کیوں نہیں رہی ہے. تلنگانہ کی گورنمنٹ جو ہے اس میٹر کو لے کیوں نہیں رہی ہے. بڑے بڑے عہدیدار جو ہے، وہاں کے کمشنر ہے، میئر ہے، مجسٹریٹ ہے، یہ لوگ سب لوگ اس بات کو کیوں نہیں لے رہے کہ خلم کھلا جو ہے وہاں کی گورنمنٹ کو، وہاں کی پولیس کو جو ہے کیسی کیسی گالیاں دیتا ہے. تو گالی دہرانے کے لیے بھی اچھی نہیں لگ رہی ہے، کیسی کیسی گالیاں دیتا ہے.
تو یہ تلنگانہ کے کیا خدا بن کے بیٹھے ہوئے ہیں حیدرآباد کے، جو ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں، کوئی کچھ نہیں؟ ہاں، ہم تو اپنی ممبئی کی سرکار پہ فخر کرتے ہیں. ہماری ممبئی کی سرکار اتنی جاباز اور دلیر ہے کہ اس نے تو گنڈا گردی کے نام کو تو ایسا اٹھا کے پھینکی ہے کہ آج اگر کہیں کوئی چھپا بیٹھا بھی ہے نا تو وہ بھی یہ نہیں بولتا کہ میں وہ ہوں، وہ بھی یہ نہیں بولتا کہ میں اس میں سے ہوں. سمجھے؟ ایسے ہماری ممبئی سے اس چیز کو اکھاڑ کے پھینکا گیا ہے. اور اس کی یہ جو مافیا جو ہے، پولیٹیکل مافیا جو اس کی مافیا جو چل رہی ہے پالیٹکس کے آڑ میں، پالیٹکس کے بہانے میں، ہاں، اس کے سارے کارنامے آج لوگ کھولتے جا رہے، پھر بھی تلنگانہ گورنمنٹ جو ہے آج اس بات کو یہ نہیں کر رہی ہے. اور ایک جگہ جہاں اسدین اویسی یہ اپنا اکبر کے لیے جو ہے ضمانت ہو چکی تھی، سب کچھ ہو چکا تھا، اور اس کے بعد پھر آج وہ کیس اوپن ہو کے اس کے اوپر کیس بن رہا ہے. تو ان چیزوں سے میں پبلک سے یہ سوال کرتا ہوں، گورنمنٹ کا تو میں نہیں کرتا مگر پبلک سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے کہ یہ مذاق چل رہا ہے؟ گورنمنٹ جو ہے مذاق کر رہی ہے لوگوں کے ساتھ میں، پبلک کے ساتھ میں، ایسا نہیں لگتا ہے آپ لوگوں کو؟ ہاں، اس کے لیے میرے بھائی اس چیز کے خلاف جو ہے احتجاج بہت ضروری ہے. اس چیز کے خلاف احتجاج بہت ضروری ہے کہ تلنگانہ کی پبلک جو ہے اس چیز کو وہاں کی گورنمنٹ سے مانگے کہ ہم کو قانون چاہیے، ہم کو ہمارا حق چاہیے، ہم کو اپنے شہر میں امن چاہیے، ہم کو اپنے شہر میں ایک عزت اور وقار کی زندگی چاہیے. یہ مانگے وہاں کی پبلک جو ہے. بہرحال میری بات لمبی ہوتی جا رہی ہے. میں اپنے انویسٹر بھائیوں سے اتنی درخواست کروں گا کہ بھائی آپ لوگوں کے ساتھ سارے فائٹرز ہیں، آپ لوگوں کی ہمت افزائی کرنے کے لیے سارے فائٹر ہیں، اور آپ سب کا میں تہہ دل سے اس بات کے لیے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ جو صبر کیے ہوئے ہیں. مجھے فخر ہے ان خاص کر کے بیچارے غریبوں پر جو اپنے خستہ حالات ہونے کے باوجود بھی جو ہے ان دشمنوں کا ساتھ نہ دیے، نہ کمپلینٹ کیے، اور اپنی جگہ پہ برقرار اور اس سے رہے، اپنے آپ کو جمع کے رہے. ان باتوں کے لیے شکر گزار ہوں. اگلا ویڈیو انشاءاللہ میں ان اپنے بھائیوں کے اور ان بہنوں، ان بچیوں کے لیے بناؤں گا جو آج ایک ایسے کگار پہ آئی ہے ہم مردوں کے وجہ سے. ان کے لیے میں اگلا ایک بناؤں گا. فی الحال یہ میرا ویڈیو لمبا ہو چکا ہے، اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں، تہہ دل سے معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دینا. شارٹ کٹ میں تھوڑی باتیں کر کے آپ لوگوں کو سمجھانے کو کوشش کیا ہوں، بس باقی آپ اپنے دماغ سے اس چیز کے اوپر زور ڈال کے سمجھنے کی کوشش کریں. جزاک اللہ.